بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد ندیم کیسر اردو گالا کے ایک نئے سپورٹ سیگمنٹ کے ساتھ. جی اس وقت ہمارے ساتھ جو میرے رائٹ ہینڈ پر شخصیت موجود ہیں بدر محی الدین. بڑے ریکارڈ ان کے نام پر ہیں. ایک انرجیٹک شخصیت اسی کھیل کے میدان پر جہاں پر اس وقت آل پاکستان انٹر بورڈ ہینڈ بال چیمپئن شپ کے فائنل ڈیز پر تیسری پوزیشن کا میچ ہو رہا ہے. اسی نوجوان نے اسی کھیل کے میدان پر دوڑتے کھیلتے اعزازات حاصل کرتے ہوئے اپنے تعلیمی کیریئر کو مکمل کیا اور پاکستان کے لیے سیف گیمز میں بھارت میں جا کر میڈل بھی حاصل کیا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر بات یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، لیکن انہوں نے ثابت کیا کھیل اور تعلیم کو اگر ساتھ لے کر چلیں اور ڈسپلن کے ساتھ چلیں تو دونوں میں گولڈ میڈل لے سکتے ہیں. جی ہاں، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران 2 سال کے عرصے کے دوران دونوں گولڈ میڈل اپنے نام کیے. اور ملتان کے جو اس وقت گورنر تھے، ملتان سے تعلق تھا گورنر رفیق رجوانہ، انہوں نے انہیں گولڈ میڈل دی اور کہا کہ تو ستا میرے شہر دیو یہ تو میرے واسطے گولڈ میڈل ہیں. یہ وہ ریکارڈنگ ہے جو اس وقت بھی آپ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں. اس وقت انہوں نے ایک اور اعزاز حاصل کیا ہے اور وہ اعزاز ہے کہ منسٹر رانا سکندر حجات نے انہیں ذمہ داری دی ہے تعلیمی بورڈ لاہور کے ایز اے ڈائریکٹر سپورٹس. جی ہاں، اور اس وقت ڈاکٹر بدر محی الدین جی ہاں انڈر 30 سال سے کم عمر میں نہ صرف انہوں نے ایم فل میں گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں بھی انہوں نے گولڈ میڈل کے ساتھ پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور سپورٹ سائنسز کے شعبے میں اور لیکچرر کے طور پر تعینات ہوئے. مرسن یونیورسٹی ملتان میں انہوں نے خدمات انجام دی. اس کے بعد ڈاکٹر پنجاب یونیورسٹی سے کی. جی ہاں، ہم ان کا جتنا بھی پروفائل ڈسکس کرتے جائیں اس میں ایک ایک ہیرا جڑا ہے، ایک ایک اعزاز کا پنکھ لگا ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بدر محی الدین. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جب لاہور بورڈ کو انہوں نے ڈائریکٹر سپورٹس کے طور پر جوائن کیا ہے تو اس وقت پورے پاکستان کے جو آئی بی ایس سپورٹس کی ذمہ داری ہے وہ بھی لاہور بورڈ کے پاس ہے. تو یہ ایک اپنا اعزاز اپنی جگہ پر لیکن آزمائش بھی ہے. اس سے کیسے وہ کما حق کا عہدہ برآں ہوں گے. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اردو گالا کے ایک اسپیشل سیگمنٹ میں. جی ڈاکٹر بدر، بڑی خوشی کی بات ہے جس ایج میں آپ نے ڈاکٹریٹ تک کی تعلیم مکمل کر لی اور جتنے بڑے بڑے اعزازات حاصل کر لیے اس دور میں اس ایج میں، تو کھلاڑی ہو یا طالب علم ہو اپنے کیریئر کے بارے میں سوچتا ہوا بنانے سنوارنے کے لیے باتیں کر رہا ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسپیشلی اپنے پیرنٹس کا. میرے والد صاحب ڈائریکٹر سپورٹس جو بہادر ذکریہ یونیورسٹی بھی رہے، اس سے پہلے اسی جگہ تھی جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بھی ڈائریکٹر سپورٹس اور ان کے دور میں پاکستان کا اوور آل چیمپئن ٹرافی تھی 3 سال دور میں. ملتان تعلیمی بورڈ نے پہلی دفعہ اور شاید اب تک آخری مرتبہ جیتی ہے. جی بالکل. ان کے 3 سالہ ٹنور کے اندر یہ اعزاز ہے ان کے لیے کہ ملتان بورڈ نے آج تک 3 آل ٹرافی جیتی ہیں، 2 ان کے ٹنور میں اور اس کے بعد ایسے کوئی نہیں جیت سکے. پھر وہ ڈائریکٹر سپورٹ بہادر یونیورسٹی چلے گئے اور سینئر دوستوں کی ڈائریکشن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایسا رستہ اپنایا اور محنت کرتے گئے. ایم ایس سی کی ڈبل گولڈ میڈل اس وجہ سے آپ نے بتایا، پھر ایم فل کیا، اور اب جو ذمہ داری میرے پاس اس وقت لاہور بورڈ ڈائریکٹر سپورٹس کی ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے سی ایم چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز کا اور جو ہائر ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن کے منسٹر ہیں رانا سکندر حجات صاحب کا، اور سر مزمل جو چیئرمین ٹاسک فورس ہیں. ان کی ڈائریکشن کے مطابق ریکمنڈیشن کے مطابق مجھے وہاں پہ ڈائریکٹر سپورٹس تعینات کیا گیا. آپ تو ڈائریکٹر سپورٹس بن گئے لیکن آپ کے مقابلے میں جتنے بھی امیدوار تھے وہ بھی بڑے قداور تھے. اس حوالے سے بتائیں کہ کہاں ڈفرینس فیل کیا گیا اور رانا سکندر حجات ہیں کہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھمتی. اصل بنیادی طور پہ کیسا صاحب یہ ویژن ہوتا ہے کہ آپ 3 سالوں میں آ کے کن چیزوں کیا پلان کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں چینج کریں گے جس کی وجہ سے اسپورٹس اپلفٹ ہوگی. اس میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں کہ سب سے پہلے جو ہمارا اس وقت کپتان ہے اسپورٹس کا، جو ملک کی اسپورٹس کا، وہ ہے کہ اسکول ایجوکیشن جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ جو نرسری ہے اسکول کی اس پہ کام نہیں ہو رہا. لاہور میں کئی سالوں سے اسکول انٹر اسکول کمپٹیشن نہیں ہو رہے تھے اور ہم ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ 11 فروری سے اور 14 فروری تک ہم انٹر اسکول پورے لاہور کے جس میں 4 ڈسٹرکٹ آئیں گے، ہر ڈسٹرکٹ سے 2 ٹیمیں آئیں گی، جس میں ہمارے پاس
ननकाना, शेखुपुरा, कसूर और लाहौर, इनकी बेस्ट जो 2 टीमें होंगी वो हमारे पास आएंगी। इसी तरीके से जब ये वाला इवेंट हो जाएगा फिर इन्हीं बच्चों के हम कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और कैंप ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा IBSC हमारे पास है जो अच्छे बच्चे होंगे कॉलेज और स्कूल्स के। लाहौर में एक दूसरी चीज़ चेंज करनी है हमने कि प्राइवेट कॉलेजेस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छी पार्टिसिपेशन करते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। अब हमारे पास वहाँ जो टोटल 116 कॉलेज मेल एंड फीमेल हैं, जो मेल कॉलेज है उनकी तादाद तकरीबन 34 है, 34 के करीब है। उनको भी, उनके लिए भी गेमें जो हमने उसमें रखी हैं ताकि वो अपनी ट्रेनिंग करें और इसके मुकाबले में आएँ, क्योंकि हमारे जो सरकारी कॉलेज हैं इंशाल्लाह वो भी इंटरेस्ट लेंगे गेम अपलिफ्ट हो। डॉक्टर साहब, मैं छोटी उम्र में बड़ा एजाज़ आपने हासिल किया, अगर हम आपके एजुकेशन को सिर्फ प्लान करें और साथ खेल को भी, तो ये आपने कैसे प्लान किया कि क्या आप जब खेलों के मैदान में उतरते तो सब लगता था यार लेकिन जब पढ़ाई के वक्त आता था तो लगता था कि यार ये सिर्फ पढ़ते ही रहेगा, पढ़ाकू बच्चा है। इन दोनों को आपने मैनेज किया कि आपके पास भी तो 24 घंटे ही थे। हमें बताएं कि ये उनके लिए है, जैसे पाकिस्तान के क्रिकेट में रमीज़ राजा, पाकिस्तान के क्रिकेट में मिसबाहुल हक, पाकिस्तान के क्रिकेट में शोएब मकसूद मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और पाकिस्तान की वीमेंस क्रिकेट में उस्माविया इकबाल, हम इनके नाम ले रहे हैं। वो हैं जिन्होंने एम्बेसी तक बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी ली और पढ़ाई को भी साथ मैनेज किया। आपने कैसे मैनेज किया इन दोनों चीज़ों को लेकर? देखिए, ये तो अल्लाह ताला की ख़ास करम रहा है कि जिस तरफ भी मैंने अगर स्पोर्ट्स की तरफ अपनी शौक़ पैदा किया तो अल्लाह ताला ने उसमें इंटरनेशनल बनाया और साउथ एशियन का मेडलिस्ट बनाया। और अगर पढ़ाई की तरफ गए तो वहाँ भी पंजाब यूनिवर्सिटी के डबल गोल्ड मेडलिस्ट, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक अल्लाह का शुक्र। MPhil में भी गोल्ड मेडलिस्ट। यही तो हुनर जाना चाहते हैं, इसी का राज जानना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे आपकी टाइम मैनेजमेंट है जो हमारा स्टूडेंट इस वक्त सोशल की जो अदर एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा टाइम जो उसके पास होता है वो सोशल मीडिया की, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर चीज़ों की तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। बुनियादी तौर पे आप इंटरनेशनल स्टडीज़ को पढ़ेंगे तो एक मॉर्निंग और इवनिंग का सेशन नॉट मोर देन 1 आवर, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आप इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं। इंटरनेशनल सिर्फ 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आप ट्रेनिंग करें और इंटरनेशनल प्लेयर बन जाए, वो भी प्लान के साथ। और इसी प्लानिंग को मैं आप बिल्कुल मुल्तान से हैं, आप लोग भी मेरे सारे कैरियर से वाकिफ़ हैं कि मैं मॉर्निंग में एक ट्रेनिंग करता था 1 घंटा और 1 घंटा शाम को, साथ हर्डल्स करते थे। बिल्कुल, बाकी 22 घंटे के अंदर जो मेरा रेस्ट टाइम था, पढ़ाई का टाइम था, अदर एक्टिविटीज़ थी जिसमें स्काउटिंग भी शामिल थी, उसमें भी इंटरनेशनल गया हूँ। नाज़रीन, ये भी एक बात बड़ी अहम है, इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया तारुफ में। स्काउट्स, जी हाँ, स्काउट्स ऐसा है जिसमें सिर्फ खिदमत है और जिसका सिला है, जैसे कहते हैं ना दीवा जाने थे खुदा जाने, ऐसे ही स्काउटिंग का खिदमत का जो जज्बा है वो अल्लाह के ज़िम्मे है। और इसके अलावा एक तारुफ में इनका और ऐड कर दूँ, एक पंख इनके सर के जो है ना ताज पर सजा हुआ है, और वो है कि इस उम्र में इनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं स्पोर्ट्स साइंसेस के एज ए सब्जेक्ट के तौर पर। ये बताइएगा कि स्काउटिंग के साथ साथ जब आपने पढ़ाई कर ली तो आप किताब तसनीफ साजी की तरफ कैसे है कि आपने किताबें भी लिखी? देखिए, मैंने जब खुद पढ़ता था फ़िज़िकल एजुकेशन को, और मैं उसमें देखता था कि क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना वो हर एक दिन उसके नए रूल्स बन रहे होते हैं, हर एक साल के अंदर हर एक फेडरेशन इंटरनेशनल उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट करती है रूल्स में। तो हमारी जो निसाब था, ये निसाब के अंदर चेंजिंग आनी चाहिए थी कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है स्पोर्ट्स की, रूल्स रेगुलेशन की, ठीक है, वो उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, अप टू डेट। और मैं इसके साथ ऐड करता जाऊँ कि अल बदर के नाम से हमारी पब्लिकेशन है जिसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताबें हैं। और अल्लाह ताला ने एक बड़ा एजाज़ इस दफ़ा ये भी दिया है, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि पैक्टा के अंदर पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग असेसमेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की किताबों की रिवीजन मैंने की है, ताकि पंजाब टेक्स्ट बुक की जो किताबें उनको भी रिवाइज़ किया है। इसके अलावा एक किताब है, नया कोर्स उसमें ऐड हुआ है हेल्थ साइंसेस का। अच्छा। और हेल्थ साइंसेस की भी मेजर जो मास्टर रिवीजन होती है वो अल्लाह का शुक्र है वो हम उसमें चेंज किया है और उसको रिवाइज़ करके जो बेहतर चीज़ें थी अप टू डेट था उसके मुताबिक उसको सेट किया है। स्काउटिंग के हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को गाइड कीजिए कि जैसे मैंने तो 2 चीज़ों का जिक्र किया और मुझे याद है सैलाब 2010 का बड़ा खौफनाक, जिस तरह कहना चाहिए क़यामत खेज़, आपने मनाजिर भी देखे और आपकी तस्वीर भी मैंने देखी इमरान जाफ़र के साथ, जो आपके स्काउट मेट थे। तो बड़ा खौफनाक किस्म का एक वो सैलाब था जी। तो कैसे में हुआ कि जब घर से भी दूर, रमज़ान शरीफ भी था जी। सुबह को रोज़ा रखना, यानी कि सारा दिन रोज़ा होना, और उसके बाद जनाब उसी गर्मियों के रोज़े थे जी। और हब्स के रोज़े थे, और सैलाब ज़्यादा इलाके का जो दर्जा रहा हब्स वो कहीं ज़्यादा था। ये बताइए कि सब कुछ कैसे मैनेज करते थे, लोगों को आप सैलाब ज़दगान को भी
सहर भी कराते थे और अफ्तार भी कराते थे, ये सब कैसे मैनेज किया? ये देखें, ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिद साहब, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे खुद एक स्काउट थे, हमारी फैमिली सारी वो बचपन में जब हम लोगों ने होश संभाला तो देखा कि कुछ काम ज़िंदगी में होते हैं कि इंसान अपने लिए करता है, अपने मफादात के लिए करता है कि जी मैं अपने आप को एक लेवल पे लेके जाऊंगा। कुछ काम लोगों के लिए किए जाते हैं, लोगों की भलाई के लिए लेकिन उसका जो सिला होता है वो अल्लाह ताला खुद देता है। ये स्काउटिंग में कोई सिला नहीं होता, कोई क्रेडिट नहीं है, ये टोटल के टोटल जो है ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाता है, बंदों की लिए। सही। और इसमें दो जगहों पे हमने मेजर काम किया। सबसे पहले तो जो 2010 का सैलाब था मेन, उसका काम किया और उसमें अल्लाह का शुक्र हमारे पूरे ग्रुप बने स्काउट की तरफ से, वो जाते थे वहाँ पे, रमज़ान शरीफ में भी किए। और एक ऐसा टाइम आया जिसमें मुझे मेरे टांग के ऊपर इन्फेक्शन हो गया, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आप जो है ना इसमें थोड़ा सा ब्रेक ले लें, और क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ ना जाए। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र बड़ी डेडिकेशन के साथ हमने वो काम किया। जब दूसरी दफ़ा कोरोना के दिनों में, आप भी उस एक्टिविटी में शामिल थे कि कोरोना के दिनों में, क्योंकि उसमें जो सेफ्टी मेजर्स थे वो लोगों के बारे में बताना था कि लोगों को कि कौन कौन से प्रिकॉशंस किए जाएं ताकि आप कोरोना से बच सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काम किया, और इसका अजर किसी आदमी से आप नहीं मांग सकते, इसका अजर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है, और वो इंशाल्लाह दे रही है। आप थे तो एथलेटिक्स के हर्डल्स आपका स्पेशल था, और इसमें आपने पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में भी मेडल लिए एथलेटिक्स के उसमें, लेकिन मैंने देखा कि आप फिज़िकल ट्रेनर और कबड्डी के कोच बन गए। ये किस तरीके से आप उस तरफ गए, और कबड्डी फेडरेशन ने आपसे कहा, और उनकी जो जूनियर टीम थी आप उसके फिजिकल ट्रेनिंग कोच की हैसियत से आपने उनके लिए खिदमत अंजाम दी, और वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड कप था ईरान में, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिए। देखें, हमारे पाकिस्तान में जो कोचिंग का स्टाइल है ना, वो एक सिंगल आदमी, सिर्फ और सिंगल आदमी एज अ कोच वहाँ पे परफॉर्म करता है और टीम से परफॉर्मेंस ले लेता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एक टीम के साथ 5 से 10 लोग तकरीबन वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसमें आपका एक टेक्निकल कोच होता है, फिर ट्रेनर होते हैं, फिजियो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट जो टेक्निक वाइज उन्होंने अपनी अपनी डिवीजन्स की होती हैं ट्रेनिंग की, और सबसे ज़्यादा चीज़ के एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है साथ, ठीक है, और स्पोर्ट्स सेक्रेटरिस्ट, ठीक है, वो बच्चों के माइंड को उनको तैयार करता है, उनको मोटिवेट करता है। आप इन तमाम शोबों में मैं उनको असिस्ट करता था। मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर के तौर पे था कि हमारे पाकिस्तान का मेन जो, अगर किसी बिल्डिंग को आपने बनाना है ना, तो सबसे मैं बच्चों को भी ये गाइड करता हूँ कि अपनी फ़िटनेस पे काम करें। अगर आप 1 साल का प्लान बनाते हैं ना, तो साइंटिफिकली उसमें 6 महीने आपकी फ़िटनेस पे होता है काम। सही। फिर उसके बाद टेक्निक की तरफ आते हैं। हमारा बच्चा चाहता है कि आज ही मैं अगर प्लेयर बनना चाहता हूँ तो 2-4 दिन, हफ्ते, महीने में ही मैं टेक्निक सीख के चैम्पियन बन जाऊँ। टेक्निक उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल है एंड पे, लेकिन पहले इमारत अगर खड़ी करनी है तो उसकी बेस बनानी है। बेस है आपकी फिटनेस। तो हमने जब वो फेडरेशन के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा जी आप, क्योंकि जूनियर टीम का फ़ायदा ये होता है कि जो जूनियर टीम होती है ना, ये ऑटोमेटिकली बच्चे कल को सीनियर आते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं ना, अभी फाइनल होने लगा है, इंशाल्लाह ताला विद इन 2 to 3 ईयर्स ये बच्चे नेशनल कैंप में होंगे और नेशनल पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे होंगे। इन पे अगर आप काम कर लेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। आप माशाल्लाह जैसे कहते हैं ना कि इस वक्त आप लाहौर में डिस्कस हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं, आपके हवाले से कोई भी इस वक्त आप हैशटैग बने हुए हैं समीर मिन्हाज, जैसे पाकिस्तान का एक जूनियर खिलाड़ी जिसने एशिया कप में धूम मचाई, इसी तरीके से एक दौर आपका था। अभी जैसे आपने मैनेजमेंट को संभाला है लाहौर बोर्ड की, IBSC ओवरऑल भी लाहौर उसका हेड है, चेयरमैन है, और स्पोर्ट्स भी, एक छोटी उम्र में इतना भारी बोझ आते ही आपके कंधों पे डाल दिया गया। दूसरा, आपको कहा गया कि आपने स्कूल एजुकेशन के लिए काम करना है, पहली मरतबा उसमें, तो आप तो दूसरे हफ्ते में ही लेकर पहुंच गया अपना वज़ीर खेल के पास हर शेड्यूल हासिल है, बताएं कब शुरू करना है। देखें, ये स्पेशली राना सिकंदर हजाज साहब की डायरेक्शन के मुताबिक उन्होंने कहा जी मुझे विद इन वीक आप इसमें काम करके दिखाएं, और मैं खुद भी मोटिवेटेड था। अल्लाह का शुक्र, ये काम सारे सिलसिले में चीज़ें आती हैं, मैंने उसको बनाया, घर में मिला आपको जी, वो सारी चीज़ें हमने अपने वालिद साहब से मैंने सीखा, ठीक है। वो जब मैंने शेड्यूल बनाया तो बड़ी इंकरेजिंग बात है कि मिनिस्टर हायर एजुकेशन उस शेड्यूल को पढ़ के बता रहा है, मोटिवेट कर रहा है बच्चों को कि आप आएँ और पार्टिसिपेट करें। इसमें चीज़ें एक और ऐड करता चलूँ, हमारे पास जैसे IBSC है ना, IBSC इंटर बोर्ड जो स्पोर्ट्स कमेटी है, इसमें इंशाल्लाह ताला हमने 5 गेम में जूनियर चैंपियनशिप में शिरकत करनी है, ऑल पाकिस्तान बोर्ड की टीमों को कलेक्ट करके। उसमें सर हमारे पास हॉकी है, फुटबॉल है, इसके अलावा वॉलीबॉल है, और 2 मेजर और गेम्स है, ठीक है, उसको हम अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हैं। और जो पार्टिसिपेट करेगी जूनियर चैम्पियनशिप में पाकिस्तान लेवल
پہ نیشنل جونیئر چیمپئن شپ میں، پھر اس کے بعد 5 انہی گیموں کے اندر انٹرنیشنل فارن ٹورز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم انہی بچوں کو کروائیں گے۔ جہاں تک اسکول کی بات ہے، ہماری آڈینس یہ چیز سن رہی ہے، ابھی مجھے بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں اور لوگوں نے میرے سے ڈسکشن کی ہے کہ اسکول ایجوکیشن کے پاس سامان نہیں ہے۔ یہ اگر آپ مجھے 19 دن کی کارکردگی پوچھتے ہیں تو 19 دن کے اندر 2 بڑی چینج لے کے آئے ہیں لاہور بورڈ میں۔ سب سے پہلی چیز، میرے آنے سے پہلے جو کیش پرائز تھا وہ 750 روپیہ فرسٹ پوزیشن کے لیے تھا، اچھا 600 روپیہ سیکنڈ پوزیشن کے لیے انٹر کالجیٹ میں، اور تھرڈ پوزیشن کے لیے 400 روپیہ۔ صحیح۔ منسٹر ہائر ایجوکیشن کو بریف کیا گیا، جس میں اسپیشلی رانا اسکندر غیاث صاحب نے، ہاں جی، غیاث سر مزمل نے انٹرسٹ کی، اور جو ہمارے سیکرٹری لاہور بورڈ ہیں رضوان نذیر صاحب، انہوں نے انٹرسٹ لیا، اور احسن مختار صاحب جو ڈائریکٹر کالجز لاہور ہیں، ان چاروں کی پرسنالٹی کی وجہ سے اللہ کا شکر اسے اب چینج کر کے انکریز کر کے فرسٹ پوزیشن کے لیے 25,000، سیکنڈ پوزیشن کے لیے 15,000 اور تھرڈ پوزیشن کے لیے 10,000 وہ ریکمینڈ کیا گیا۔ انشاءاللہ وہ بی او جی میں اپروو ہوگا اور ہمارے پلیئرز کو ملے گا۔ سیکنڈ چیز، لوگ کہتے ہیں اسکول ایجوکیشن میں جو سامان نہیں ہے، اسکولوں کے پاس تو سرکاری اسکولوں کے پاس سامان نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ یہ میں آپ کے چینل پہ یہ بات شیئر کرتا ہوں آڈینس کے ساتھ کہ الحمدللہ لاہور بورڈ نے اس چیز کا انیشیٹو لے لیا ہے۔ مور دین 5 ملین، اچھا 50 لاکھ سے زیادہ، 50 لاکھ سے زیادہ کا سامان، ہر چیز تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کی لسٹیں بنیں گی، اور جو اسکولوں کو لاہور ڈویژن کے اسکولوں کو ہم سامان دیں گے، پھر کل نیکسٹ ٹائم ان کی ٹیمیں بننا ضروری ہیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے۔ اگر ہم ہاکی کی اسٹک ایک اسکول اپنے دیتے ہیں ایک اسکول کو، تو اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ اگلے سال وہ ہاکی کی ٹیم بنائے گا اور اس کے کیمپ آرگنائز کرے گا، ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ وہ اٹیچ رہے گا، اور جو بھی سینٹر آف ایکسیلنس ایسے بنا دینا ہے کہ قصور کے اندر اگر ہم نے سامان دیا ہے، ایک ہاکی صحیح کا پورا سیٹ دے دیا ایک اسکول کو، تو قصور ڈسٹرکٹ سے جتنے بھی کھلاڑی ہوں گے وہ سینٹر آف ایکسیلنس میں وہاں جا کے ٹریننگ کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک گیم کو پروموٹ نہیں کیا، اس میں تقریباً 16 سے 17 گیموں کا سامان ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ لاہور کے کون سے پہلے مرحلے میں، اور انشاءاللہ یہ ود ان منتھ یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو جانی ہیں، اور اس کے لیے اسپیشلی جو انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ رانا اسکندر جاز صاحب بھی لے رہے ہیں، اور رضوان نذیر صاحب بھی خود اس کا انٹرسٹ لے کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں ایڈ کر دیں کہ جب ابھی اس کے فوراً بعد تعلیمی سیشن کا اہم امتحان، سالانہ امتحان شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد اسٹوڈنٹس اس میں بیزی، پریکٹیکل کے بیزی، گرمیوں کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، کچھ سمر کیمپ بھی پلان کرنے کا ارادہ ہے، سمر کوچنگ؟ سر ہمارا جو سب سے بہترین پاکستان میں ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں وہ سمر کیمپ ہیں، صحیح، کیونکہ یہ جو ایونٹس ہیں یہ تو پیک سیزن میں آ رہے ہیں، کمپٹیشنز مل رہے ہیں، بار بار کمپٹیشن کھلاڑیوں کو مل رہا ہے۔ سمر کیمپ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہمارے بہترین کھلاڑی ہیں، اور جو ایک تو وہ ٹیم ہے جو سابقہ کھیل چکی ہے، ایک وہ جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں، صحیح، ان کو لاہور بورڈ ایز اے کوچ اچھے کوچ ہائر کرے گا، اور پھر اچھے جو جہاں پہ سینٹر اویلیبلٹی ہے، جہاں پہ کوچنگ ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو کہہ دوں جمناسٹک کا سب سے بہترین ادارہ جس یونیورسٹی ہے، وہاں پہ سارے اکوپمنٹ ہیں، صحیح، ہم وہاں پہ کیمپ آرگنائز کریں گے 3 مہینے کا، بچے وہاں پہ جائیں گے، کوچ ان کو سکھائے گا، انہی بچوں کو اگلے سال انشاءاللہ ہم انٹر کالج اور انٹر بورڈ میں کھلائیں گے۔ مطلب اٹ مینس کہ جو نظر آ رہا ہے کہ ایک ویل ڈسپلن، جیسے آپ نے پرسنالٹی کا ثبوت دیا، پڑھائی میں، تعلیم اور کھیل کو دونوں کو ساتھ لے کر چلے، دونوں میں گولڈ میڈل ملے، نہ صرف سکول، کالج اور یونیورسٹی تک، بلکہ آپ نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں بھی گولڈ کے ساتھ پورے صوبے میں ٹاپ کیا، اس کے بعد ایم فل میں بھی، اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی آپ نے پی ایچ ڈی انڈر 30 ایئرز میں حاصل کر لی۔ تو اسی کو ویژن، وہی آپ کے ویژن کے مطابق آپ لے کر چل رہے ہیں کہ آپ نے کالجز کے ساتھ بھی رابطہ کوارڈینیشن بنا رہے ہیں، اور کوارڈینیشن بنا رہے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ان کا انفراسٹرکچر استعمال کرنے کے لیے۔ کیا اس میں بھی ضامن ہے رانا سکندر حجات کے سامنے سارا کچھ رکھ کر پلان کر کے کوئی میسیج ان کی طرف سے بھی بھیجا گیا ہے ان تعلیمی اداروں کو تاکہ کوارڈینیشن آف ورک بن سکے؟ دیکھیں سر، یہ پہلی دفعہ لاہور بورڈ کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ہمارے جو پبلک سیکٹر کالجز ہیں، پبلک سیکٹر کالجز کو ایتھلیٹک چیمپئن شپ کے اوپر مینڈیٹری کر دیا گیا تھا کہ آپ کی پارٹیسپیشن ضروری ہے، لازمی، دس از دا ورڈ مینڈیٹری، کہ لازمی ہے، صحیح، چوائس پہ نہیں تھا۔ وہاں ہر کالج اپنے ایتھلیٹ لے کے آیا، اور رانا اسکندر جاز صاحب کی طرف سے، احسن مختار صاحب کی طرف سے، اور رضوان نذیر صاحب کی طرف سے، وہ کالجز اپنے ایتھلیٹ لے کے آئے۔ جب وہ ایتھلیٹ لے آئے، گراؤنڈ تک پہنچ گئے، باقی کام ہمارا ہے، ہم نے ان کی پرفارمنس وہاں پہ بنایا، ان کی گیمیں آرگنائز کی، ایونٹس آرگنائز کیے، ان میں جو بیسٹ ٹیلنٹ تھا ان کو انشاءاللہ آل پاکستان بورڈ جو سپورٹس گالا ہو رہا ہے اس میں کروائیں گے۔ یہ اصل موٹیویشن ہے یہ ساری میڈم مریم نواز کی، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈائریکشن کے مطابق پھر رانا سکندر حجات صاحب پورا کوپریٹ کر رہے ہیں۔
ہر قسم کی فیسلٹی جو وہاں پہ بن سکتی ہے, جو بچوں کو انسینٹیو دے سکتے ہیں. آپ کو بتایا کہ ود ان 14 ڈیز جو کئی سالوں سے ریوائز ہونے تھے کیش پرائز, وہ ود ان 40 ڈیز اللہ کا شکر ہو گئے ہیں. اور وہ امپلیمنٹ جب ہوں گے, کھلاڑی اس وقت نا کیسے صاحب, کھلاڑی کو چاہیے انسینٹیو, ٹھیک ہے. یہ مہنگائی کے دور کے اندر اگر ہم 500 700 1000 روپیہ ان کو دیتے ہیں نا, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا لیول کہاں پہ ہے. بالکل چلا گیا. بچوں کو اگر آپ نے انٹرسٹ کرنا ہے, ان کا انٹرسٹ بڑھانا ہے, تو پھر آپ کو وہاں پہ انسینٹیو انکریز کرنا پڑے گا. ان کو وہاں سے موٹیویشن ملے گی, پھر وہ کھیلیں گے. ان کو پراپر کیمپ دیں, ان کی ٹریننگ انشاءاللہ آرگنائز کریں, وہ چیمپئن بنیں. اچھا, جیسے کہتے ہیں نا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, رانا سکندر حیات بھلے اب بنے وزیر بنے, لیکن ماضی میں وہ خود بھی میں خیال ایتھلیٹ رہے ہیں. جی. اور پلس ایک کھلاڑی وہاں موجود تھا جس نے چیمپئن کا ایوارڈ حاصل کیا ہے, میڈل حاصل کیا ہے, غالباً جیتا ہے. جی. اور وہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس تو جو جوتے نہیں تھے, تو سکندر صاحب نے پھر بعد میں اس کو ایڈ کیا کہ لندن سے ان کے لیے ایتھلیٹکس شوز منگوا کر دیے گئے. بالکل آپ کی بات درست ہے سر, کہ یہ جس پرسنالٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ, رانا سکندر حیات صاحب خود بھی ایچیسن میں 200 میٹر کے چیمپئن رہے. اچھا, ماشاءاللہ. اور وہ انہوں نے بتایا اپنی تقریر میں کہ مجھے 12 ملک شیک کے گلاس فری ہوتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. آج ہمارے کسی انٹر کالجیٹ کے بچوں کو 12 گلاس ملک شیک نہیں ملتے. جس کا پرسنالٹی کا وہ نام لے رہے تھے وہ تھا شجر عباس. اچھا. شجر عباس پاکستان فاسٹسٹ مین آف دا ایئر رہا ہے, صحیح. اور یہ پاکستان کا جس تیز نے ترین ایران کھلاڑی میں باہر بھی جا کر جی انٹرنیشنل لیول پہ بھی, ساؤتھ ایشین میں اور ایشین لیول پہ کھیلے. آج کل غالباً ایک کسی جوائن بھی کیا ہوا ہے کسی ڈپارٹ کو, پاکستان وابڈا کی طرف سے وہ کھیل رہے ہیں. جی جی. جب وہ چیمپئن بننے سے پہلے, کیونکہ رانا سکندر حیات صاحب اپنے حلقے کے وہ ان کے ہیں, ان کے پاس ریکویسٹ لے کے گئے کہ جی میرے پاس تو شوز ہی نہیں ہیں. شوز آپ کیسے صاحب سمجھتے ہیں, ایک اسپائکس ہوتے ہیں. جی. وہ اسپائک اسپیسیفکلی ٹریک کے اوپر چاہیے ہوتے ہیں, جوگر میں نہیں بھاگ سکتے. وہ ریکویسٹ لے کے گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں وہ اگر شوز مل جائیں گے تو پھر اچھی پرفارمنس آئے گی اور ہم جیت سکتے ہیں. شجر عباس کو رانا سکندر حیات صاحب نے اپنی پاکٹ میں سے انگلینڈ سے نائکی کے شوز منگوا کے دیے. وہی شوز پہن کے وہ پاکستان کا چیمپئن بنا اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی چیمپئن بنا. بدر صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ تعلیم اور کھیل دونوں کا علم اٹھائے ہوئے ماشاءاللہ ترقی پہ ترقی کرتے جا رہے ہیں, اور اس وقت پنجاب کا جہاں وزیر اعلیٰ کا جو بورڈ ہے اس کے آپ ہیڈ بھی ہیں. تو جیسے ملتان سے اسی علاقے سے 2 اولمپئن ہوئے, عبدالرشید جو آپ کے والد صاحب کے دور میں 97 میں ملتان بورڈ سے کھیلتے رہے, اسی طریقے سے 2011-12 میں ایک اور ایتھلیٹ آیا جس نے اولمپکس میں بھی جا کر پاکستان کا جھنڈا اعزاز کے ساتھ بلند کیا اور گولڈ میڈل جیتا, ارشد ندیم. کیا ایسے پلیئرز کو بھی انوائٹ کریں گے تاکہ کھلاڑی ان کے ساتھ مکالمہ کر سکیں, اس قسم کا؟ جی بالکل, ابھی ہم نے جو انٹر کالجیٹ ایونٹ کروایا اس میں نے ارشد ندیم صاحب کو پیغام بھیجا تھا. ان کی ذاتی مصروفیات تھی, آؤٹ آف کنٹری تھے, جس وجہ سے وہ نہیں آ سکیں. دا سیکنڈ ون آپشن از شجر عباس, کیونکہ ایتھلیٹکس تھی. شجر عباس کو ہم نے بلایا, اور عبدالرشید صاحب کا جیسے نام لیا ہے, ہی از اے ویری گریٹ مین, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پچھلے دنوں انتقال فرما گئے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جو میڈم مریم نواز اور رانا سکندر حیات کا اس وقت ویژن ہے, رائٹ مین دا فار رائٹ جاب. صحیح. اگر اسپورٹس مین ہی اسپورٹس کی سیٹ پہ کام کرے گا تو اسپورٹس اپ لفٹ ہوتے تھے. نان ٹیکنیکل لوگ, میں اس انٹرویو میں بھی کہہ رہا ہوں, نان ٹیکنیکل لوگ اس وقت ڈفرینٹ بورڈز میں اسپورٹس کی پرفارمنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں. فرسٹ لیول پہ میری ریکویسٹ ہے میڈم مریم نواز کو, ٹھیک ہے, اور نان ٹیکنیکل جو لوگ ہیں ان کو ان کے واپس ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جائے. اسپورٹس مین کو ہی وہاں پہ اپائنٹ کیا جائے, تاکہ اسپورٹس مین کی فیلنگ سمجھتا ہے, اس کے ڈیزائن کو سمجھتا ہے کہ اس اسپورٹس کو کیسے اپلفٹ کریں گے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بدر آپ کل سے پائلٹ بن جائیں, جہاز اڑانا چلیں, میں جہاز اڑا سکتا ہوں؟ نہیں اڑا سکتا, کیونکہ میرا وہ شعبہ ہی نہیں ہے. میں سپورٹس میں ہی PhD کی ہے, سپورٹس میں ہی کام کر سکتا ہوں. آپ کی جرنلزم ہے, میں جرنلزم ایز اے جرنلسٹ نہیں بن سکتا, کیونکہ آپ کا وہ پروفیشن ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی رانا سکندر حیات صاحب سے, میڈم مریم نواز سے, کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو سپورٹس میں, ان کو اپائنٹ کیا جائے. نان ٹیکنیکل جو لوگ ہیں ان کو بورڈز کی جو ڈفرینٹ بورڈز میں کام کریں وہاں سے الگ کیا جائے, ان کو واپس ان کی برانچز میں بھیجا جائے تاکہ سپورٹس اپ لفٹ ہو. صحیح. جی ناظرین, باتیں تو بہت سی ہیں. آپ ہمارے اس انٹرویو کو ڈاکٹر بدر محی الدین کے ساتھ سمجھیے گا پہلا انٹرویو, اور اس کے ساتھ قسطوار آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. لیکن جو پیغام ملا ہے, جو میسج ملا ہے کہ تعلیم اور کھیل دونوں ساتھ چل سکتے ہیں اور اعزازات کے ساتھ چل سکتے ہیں.
ایسا ثابت کیا ہے ڈاکٹر بدر محی الدین نے، اور ان کا پیغام ہے، حکومت سے ریکویسٹ ہے، دی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، پھر ترقی کرے گا پاکستان کا ہر شعبہ۔